بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، سعودی عرب میں ایک شادی کے اندر عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان اپنے دوست کی شادی پر گیا اور وہیں اس کی شادی کی تقریب میں اس کا بھی نکاح پڑھا دیا گیا اور اس کی بھی شادی کر دی گئی۔ یہ حیران کن معاملہ کیسے ہوا، یہ آپ کو میں آج اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بہترین قسم کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ ناظرین و سامعین، سعودی عرب کے اندر ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی، تو وہاں پر جس بندے کی شادی تھی، دلہا کا ایک دوست تھا، وہ اپنے دوست کی شادی پر آیا اور شادی کی تقریب میں نکاح جب ہوا تو اس دوست نے اس کو مبارکباد دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یار میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی کوئی ایسا وسائل بنا دے کہ میری بھی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ اس نے جب یہ بات کہی تو ساتھ بیٹھے دلہا کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ اس کی بات کو سن رہے تھے۔ ایک ٹیبل پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے اس نوجوان کو بلایا جس نے شادی کا کہا تھا اپنے دوست کو، اور اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اس نے اپنا ماجرا سارا اس کو سنایا کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کوئی ایسا کوئی رشتہ مناسب نہیں ملا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ مجھے بہت شریف لگتے ہیں، اچھے گھرانے کے لگتے ہیں، سمجھدار لگتے ہیں، پڑھے لکھے لگتے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی شادی کروا سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں میرے خیال میں میرے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، میں آپ کی شادی کروا سکتا ہوں، میری بیٹی ہے، نوجوان ہے، میں اس کی شادی کرنے والا تھا، تو آپ کو جب میں نے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ نوجوان میری بیٹی کے لیے اچھا رہے گا، تو اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے سکتا ہوں۔ تو ساتھ میں اسی ٹیبل پر ایک اور تاجر سعودی عرب کے بیٹھے تھے، اس نے یہ بات سنی تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ یہ تو آپ سنت ادا کر رہے ہیں، تو اسی سنت کے اندر میں اگر شامل ہو جاؤں تو میرے لیے بھی یہ اعزاز والی بات ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس نوجوان کو کہا جس کی شادی ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ آپ پریشان بالکل نہ ہو، آپ شادی کریں، اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ میں جو ہے وہ کماؤں گا کہاں سے، میرا کاروبار کیا ہوگا، تو آپ پریشان نہ ہو، میری اپنی کمپنی ہے، میں آپ کو وہاں پر جو ہے بہترین قسم کی آپ کو ملازمت دیتا ہوں، آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو، آپ جو ہے وہ شادی کر لیں۔ تو اس کو نوکری بھی مل گئی۔ تو اس بزرگ نے جس کی بیٹی تھی اس نے اس سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لوں، میں اس کو فون کر کے بتاتا ہوں وہ کیا کہتی ہے، چونکہ شادی کے لیے بیٹی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس نے اپنی بیٹی کو کال کی، فون کیا اور اس کو کہا کہ بیٹا میں نے ایک نوجوان کو اس شادی کی تقریب میں چنا ہے آپ کے لیے، بہت اچھا ہے میرے حساب سے، آپ کیا کہیں گی؟ تو اس نے کہا ابا جان اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ کو وہ اچھا اور بھلا لگا تو میں پھر کیسے منع کر سکتی ہوں، تو میری طرف سے بھی ہاں سمجھے۔ تو اس بزرگ نے اپنی بیٹی کو وہاں پر بلایا اور بلا کر اسی تقریب کے اندر، جس تقریب میں وہ شادی اپنے دوست کی شادی پر شرکت کے لیے آیا تھا، اسی تقریب کے اندر اس کا بھی نکاح پڑھا دیا گیا اور اس کی بھی وہیں پر شادی کر دی گئی۔ اور وہاں پر ایک بزرگ اور کھڑے تھے، اس نے کہا کہ میں بھی اس کے اندر حصہ ملانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ان کے لیے گھر کا بندوبست میں کروں گا، میں بھی اس نیک کام میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو ان کی رہائش کے لیے ان کا گھر میں ان کو دوں گا، یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ میرے دیے ہوئے گھر کے اندر اگر یہ رہائش کر لیں تو اس کو گھر بھی مل گیا اور اس کو رشتہ بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی اور نوکری بھی مل گئی۔ تو اس نے وہاں پر اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی دعا آج مجھے بالکل صحیح لگی ہے اور صحیح وقت پر لگی ہے۔ تو کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان کے اندر بھی مشہور ہے کہ جس کی شادی ہو رہی ہو لوگ اس سے جا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، ہماری بھی شادی ہو جائے۔ بلکہ کئی جگہوں کے اوپر تو یہ رواج ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دلہا اگر کسی
कंवारे को थप्पड़ भी लगा दे ये कह करके तेरी शादी हो जाए, तो थप्पड़ लगाने से भी उसकी शादी हो जाती है। तो इस किस्म के लोग जो है वो बातें बनाए फिर रहे हैं। तो वहां पर भी उस दुल्हा की दुआ ने रंग दिखाया और दोस्त की शादी उसी तकरीब के अंदर हो गई।